السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اسکائی کارگو پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ میری پہلی جاب تھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے جوائن کیا تھا سپکا گروپ آف کمپنیز۔ اس وقت میں انمیرڈ تھا، میرے پیرنٹس آ چکے تھے کراچی میں، اور ظاہر ہے جب انسان کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کی نیڈس بڑھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے یو آر سرچنگ سم تھنگ نیو، کوئی اچھی اپرچونیٹی آپ سرچ کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، جس سے آپ ان نیڈس کو میٹ کر سکو۔ تو اسی طرح بالکل میری سچویشن بھی یہی تھی، گھر کی رسپانسبلٹی اور پیرنٹس کو لک آفٹر کرنا اور چھوٹے بھائیوں کو سپورٹ کرنا۔ تو میں نے دیکھا کہ آئی شوڈ سوئچ فرام اسکائی کارگو، تو کیونکہ وہاں پہ کافی جو ہے ریکمنڈیشن کے بعد کچھ نہ ہوا، انکریمنٹ نہیں ہوئی میری سیلری میں، یا اس طرح کوئی مطلب ایکسپوجر مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس کے بعد مجھے یاد ہے وہاں پر زاہد خان صاحب آتے تھے اسکائی کارگو میں، ان سے میری اچھی دعا سلام ہو گئی تھی، اور وہ غلام حسین صاحب کے دوست تھے، جو کہ غلام حسین صاحب فردوس صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اور اسکائی کارگو میں جنرل مینیجر تھے۔ تو ایک دن میں نے زاہد خان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ اپنی کمپنی میں مجھے کہیں ایڈجسٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں، اور میرے ساتھ یہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، یہ میرے کرنٹ سرکمسٹینسز ہیں، تو پلیز آپ کچھ کریں۔ تو انہوں نے مجھے اپنی کمپنی میں بلایا۔ ان کی کمپنی مین شار فیصل ہوٹل فاران کی گلی میں واقع تھی، سپکا گروپ آف کمپنیز کے نام سے۔ سپکا مینوفیکچرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹرنکنیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ دونوں سسٹر کنسرنس کمپنیز تھی سپکا گروپ آف کمپنیز کی۔ اور ان کا مین کام کیا تھا کہ جو واکی ٹاکیز ہوتے ہیں، جو یوز کرتے ہیں فورسز لائک پولیس، ایئر فورس، آرمی اور سیکیورٹی پرسنل، تو ان کو ہم واکی ٹاکیز پرووائڈ کرتے تھے۔ تو یہ سپکا مینوفیکچرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ یہ سب چیزیں امپورٹ کرتی تھی کوریا سے، چائنا سے، اور یہاں پہ اسمبلنگ ہوتی تھی واکی ٹاکیز کی، ریڈیو اسٹیشنز کی، تو وہ سپلائی کرتے تھے اور رینٹ پر بھی دیتے تھے سیکیورٹی پرسنل کو۔ اور موٹر وے کے جتنے بھی کانٹریکٹس تھے موسٹلی ان کے پاس تھے، سپکا گروپ آف کمپنیز کے پاس۔ تو 2002 میں نے جوائن کی سپکا گروپ آف کمپنیز، اور 2002 سے 2004 تک کا سفر تھا ان کے ساتھ، تقریباً 2 سال میں نے کام کیا وہاں پر۔ زاہد خان صاحب جو تھے وہ انجینئر شامر خان صاحب کے چھوٹے بیٹے تھے، اور ساجد احمد خان ان کے بڑے بیٹے تھے۔ سپکا گروپ آف کمپنیز کے جو فاؤنڈر تھے وہ انجینئر شامر خان صاحب تھے، جو کہ ان دنوں جیل میں تھے بیسیکلی۔ وہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز فرینڈ تھے۔ نواز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب میں ایگزائل کی زندگی گزار رہے تھے، اور انجینئر شامر خان صاحب جیل میں تھے۔ تو ان کے دو بیٹے سپکا گروپ آف کمپنیز کے جو بھی معاملات تھے چلا رہے تھے، ساجد احمد خان جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اور زاہد خان ڈائریکٹر تھے۔ تو میں زاہد صاحب نے مجھے وہاں پہ اپائنٹمنٹ کرایا، اور وہاں پر میں نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں اسٹورس میں گیا، اسٹورس میں انوینٹری دیکھتا تھا، موٹرولا کی جتنے بھی پارٹس تھے، جتنے بھی واکی ٹاکیز آتے تھے ان کو میں دیکھتا تھا، ان کو انوینٹری میں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اور زاہد صاحب نے مجھے کافی سپورٹ کیا، اور ڈیلی میٹنگ ہوتی تھی ساجد احمد خان صاحب سے، جو ڈیلی ہماری سیل ہوتی تھی یا جو رینٹ پہ ہم دیتے تھے واکی ٹاکیز، ریڈیو اسٹیشن، اور انفارمیشن ہم پرووائڈ کرتے تھے زاہد احمد خان صاحب کو، ساجد احمد خان صاحب کو۔ اور کچھ عرصے کے بعد انجینئر شامر خان صاحب بھی جو ہے جیل سے واپس آ گئے، ان کی جو ہے بیل ہو گئی، ضمانت ہو گئی، وہ باہر آ گئے۔ ٹرنک نیٹ بیسیکلی واکی ٹاکیز میں ڈیل کرتی تھی، سروس سینٹر ہوتا تھا ہمارا وہاں پر۔ تو رئیس لودھی صاحب ان کے ہیڈ تھے، جو کہ ایک پروفیشنل انجینئر تھے اور بہت ہی زبردست اور گریٹ انسان تھے۔ بہت ساری یادیں ہیں ہماری، اور ہم موسٹلی ہر مطلب تقریباً 6 مہینے میں یا سال میں 2 دفعہ ہم پکنک کے لیے جاتے تھے، گھارو ٹھٹا، وہ ابھی تک یاد ہے مجھے۔ انجینئر شامر صاحب گریٹ انسان تھے، اللہ پاک ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمیشہ قدر کرتے تھے جو بھی کمپیٹنٹ امپلائی تھا، جو بھی ہارڈ ورکر امپلائی تھا، تو اس کی ریکگنیشن کرنا، ان کو جو ہے موٹیویٹ کرنا، انکریج کرنا۔ شامر صاحب جو ہے سب کو سپورٹ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے، انکلوڈنگ می۔ مجھے یاد ہے جب اکاؤنٹس کے اندر عسکری سلطان صدیقی صاحب چیف اکاؤنٹنٹ تھے، تو ان دنوں میں زاہد خان صاحب نے مجھے اکاؤنٹس میں بھی بٹھایا تھا، اور انہوں نے مجھے وہاں پہ ٹرانسفر کیا تھا اکاؤنٹس کے اندر، تو میں اکاؤنٹس کے معاملات دیکھتا تھا۔ اور بہت سارے دوست تھے میرے وہاں پر سپکا گروپ آف کمپنیز میں، جن میں
نعمت خان صاحب تھے جو کہ فاروق کے والد صاحب تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نعمت صاحب کو ان کا انتقال ہو گیا۔ شریف خان صاحب تھے جو کہ چچا تھے بیسیکلی۔ اس کے علاوہ سپکا گروپ آف کمپنیز میں میرے کافی دوست بنے۔ فاروق میرے ساتھی ہوتے تھے اسٹورس میں، اور مجھے یاد ہے جب میں نے جوائن کیا تو سید امین جلال میرے انچارج تھے اسٹورس کے۔ بہت ہی زبردست انسان تھے، اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اور ان کی کافی ایکسپرٹیز تھی، اور جس سے میں نے گین کیا انوینٹری اور اسٹاکس کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کس طرح انوینٹری کو اسٹاک کیا جاتا ہے، کس طرح انورڈ آؤٹ ورڈ کو بیسیکلی جو ہے صحیح طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، وہ میں نے وہاں سے سیکھا۔ سید امین جلال صاحب میرے استاد تھے۔ اور جیسے آپ کو میں نے عرض کیا کہ جب میں اکاؤنٹس میں گیا تو عسکری سلطان صدیقی صاحب چیف اکاؤنٹنٹ تھے، اور اس وقت کافی لڑکے جو ہے اکاؤنٹس چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ انجینئر شامر خان صاحب کافی جو ہے کام لیتے تھے ان سے، اکاؤنٹس والوں سے، اور زیادہ تر جو وہ لڑکے جو ہے تھوڑے سے ہو گئے تھے، مطلب کیا کہنا چاہیے، جیسے تھوڑے سے اس کام سے تنگ آ گئے تھے، ایک طرح سے بیک لاگ کے اوپر کام کرنے سے۔ جب فائنینشیل ایئر ہوتا تھا تو کافی رپورٹس بنتی تھی، تو اس رپورٹس کو لے کے وہ کافی پریشان ہوتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیک لاگ کو کس طرح ڈیل کیا جائے، لائک کون سی رپورٹ کب دینی ہے، کیونکہ ہری پور ہزارہ میں ہماری فیکٹری ہوتی تھی، تو کافی ساری بکس ہم نے وہاں بھیجنی ہوتی تھی۔ تو خان صاحب نے مجھے وہاں بٹھایا، اور میں نے اچھے طریقے سے پرفارم کیا۔ مجھے یاد ہے اکاؤنٹس کو اچھے طریقے سے میں نے لک آفٹر کیا، اور آخر کار اتنا پریشر تھا کام کا وہاں پر کہ پھر میں مجبور ہو کر میں نے بھی وہاں پہ ریزائن دیا۔ میں نے زاہد خان صاحب کو ریزائن دیا، انجینئر شامر صاحب کو سے میری میٹنگ ہوئی، میں نے وہاں پر ایکسکیوز کیا کہ سر آئی کانٹ کنٹینیو مائی جاب ڈیو ٹو سم ریزنس۔ اب ریزنس یہی تھے کہ وہ پریشر بہت تھا کام کا، اور اکاؤنٹس کے اندر کوئی بھی جو اسٹے نہیں کر پا رہا تھا۔ چیف اکاؤنٹنٹ چلا گیا، دوسرا چیف اکاؤنٹنٹ آیا زیدی صاحب، وہ چلا گیا، ایک اور آئے وہ چلے گئے، ہاشم رضا صاحب۔ تو بہت سارے آئے اور چلے گئے، لیکن میں نے بھی پھر جب میں اکیلا رہ گیا تو مجھ سے وہ اتنا نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پر لیک آف کوآرڈینیشن بہت تھا اکاؤنٹس کے اندر۔ تو وہ میں نے جاب جو ہے ریزائن کیا۔ اچھا، تقریباً میں نے 2 سال کام کیا۔ ریزائن کرنے کے بعد مجھے یاد ہے میں کورنگی کے ایریا میں رہتا تھا، تو زاہد خان صاحب وہاں پر بھی آئے تھے مجھے لینے کے لیے کہ آپ آؤ دوبارہ آ کے جوائن کرو، لیکن میں نے ان کو ایکسکیوز کیا۔ میں نے کہا، میں نے ان سے سوری کہا، میں نے کہا سر آئی ایم سوری، میں جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکتا جاب کو، لہٰذا پلیز آپ جو ہے کسی اور کو جو ہے ہائر کریں، کیونکہ ڈیو ٹو سم ریزنس میں یہ دوبارہ کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ تو تقریباً 2 سال کا سفر تھا، اور اس سفر کے دوران کافی یادیں ہیں میری سپکا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ۔ ڈائریکٹرس بہت گریٹ انسان تھے، زاہد خان صاحب اور ساجد احمد خان صاحب، گریٹ اور گریٹ ہیومن بینگ، اور دے آلویز سپورٹڈ می اینڈ انکریجڈ می ریگارڈنگ مائی کیریئر۔ تو یہ تھا میرا ایک سفر سپکا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ، اور یہ یادیں اور یہ باتیں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی۔